بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث بیان کریں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دیں۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمان کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سفیان سے ارشاد فرمایا، ابی سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر شخص کو داخل فرما دیجیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجیے جس کی دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اس سے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہوں۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی، یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی گڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔
مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے افضل، جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، وہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا ہو، محبت ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سونے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔